اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. آج کی جو تفسیر ہے سورہ نساء آیت نمبر 129 سے 129 سے کیا ہے آج کی تفسیر ہے. اس آیت میں اللہ نے کیا فرمایا؟ اس آیت میں سب سے پہلے اللہ نے یہ فرمایا کہ ایک انسان کے پاس ایک سے زیادہ بیویاں ہیں، ایک سے زیادہ بیویاں ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ اگر ایک انسان کے پاس ایک سے زیادہ بیویاں ہیں تو وہ اس کے درمیان انصاف کرے. تو یہاں دو قسم ہے انصاف کرنے میں. ایک ہو انصاف جو ہے نا پیسے میں، اگر آپ کے پاس 2 بیوی ہے تو یہ بیوی بھی 5,000 دینا ہے، یہ بیوی بھی 5,000 دینا ہے. اگر یہ بیوی کو گھر دیتی ہیں تو یہ بیوی بھی گھر دینا ہے، یہ بیوی بھی گھر دینا ہے. آپ کے پاس 2 بیوی ہے تو یعنی کہ پیسے میں صحیح ہونا چاہیے. اور ایک اور جو ہے نا جو دوسری جو چیز ہے وہ ہے کہ انصاف ایک پیسے میں ہوتا ہے، ایک ان کے ساتھ رہنے میں ہوتا ہے. ایک اور جو ہے وہ یہ ہے کہ جس میں انصاف نہیں ہو سکتا، وہ ہے کہ دل سے. تمام بیوی سے محبت یکساں نہیں ہو سکتا. ایک بیوی سے زیادہ محبت ہوگی، دوسری بیوی سے کم محبت ہوگی، یہ اس میں انصاف نہیں چلے گا. یہ فطری چیز ہے، اس کا تعلق دل سے. اس میں اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں کرے گا کہ آپ ایک بیوی سے زیادہ محبت کریں، دوسری بیوی سے کم محبت کریں. اس میں پکڑ نہیں. پکڑ کس میں ہے؟ آپ اس بیوی پر خرچ کرتے ہیں اور ایک بیوی پر خرچ نہیں کرتے ہیں. آپ دوسری بیوی کو بہت اچھا دیکھتے ہیں، تیسری بیوی کو کیا ہے آپ اس کی طرف جاتے بھی نہیں، اسے ملتے بھی نہیں اس سے. لیکن دل کی جو بات ہے اس میں پکڑ نہیں ہے. لیکن آپ جہاں تک خرچ کرنا ہے، ان کے ساتھ رہنا ہے، اس میں کیا ہے پکڑ ہوگی. وہی باتیں کیا ہے یہاں اللہ نے ذکر کیا ہے. یعنی کہ دیکھیے ترجمہ، واو کا مطلب اور، لن ہرگز نہیں، تستطیع طاقت نہیں رکھ سکتے، تم ہرگز طاقت نہیں رکھ سکتے. کس کی طاقت نہیں رکھ سکتے؟ تستطیع مطلب استطاعت، طاقت. تم طاقت نہیں رکھ سکتے کس کی؟ ان ایک تعدیلو، تم انصاف کرو. تم انصاف کرنے کی طاقت نہیں رکھ سکتے. کس کے درمیان؟ بین کا مطلب درمیان. کس کے درمیان؟ النساء، بیویوں کے درمیان. تم بیویوں کے درمیان انصاف نہیں کر سکتے. تم بیوی کے درمیان کیا انصاف نہیں کر سکتے. ولو، وہ کا مطلب اور، لو اگر، حوستم تم کوشش بھی کرو انصاف کرنے کا لیکن انصاف نہیں کر سکتے. تم بیویوں کے درمیان انصاف کرنے کی کوشش بھی کرو لیکن تم انصاف نہیں کر سکتے. اس کا تعلق دل سے. اب کسی سے محبت زیادہ ہوگی، کسی سے کم ہوگی. اس میں نہیں ہوگا کہ ایک 4 بیوی ہے، 4 بیوی سے ایک ساتھ محبت، یہ نہیں ہو سکتا. اس میں انسان اگر کوشش بھی کرے تو نہیں ہو سکتا. وہی یہاں اللہ نے فرمایا وَلَن تَسْتَطِيعُوا، تم ہرگز طاقت نہیں رکھ سکتے، ان تعدلوا، یہ کہ تم انصاف کرو، بین النساء، بیویوں کے درمیان، ولو حوستم، اگر تم کوشش بھی کرو انصاف کرنے کے، انصاف نہیں کر سکتے. جیسا کہ آپ دیکھیں گے یہاں جو انصاف نہ کرنے کی جو بات ہے وہ اس کا تعلق دل سے ہے. جیسا کہ تمام ازواج مطہرات جانتے تھے کہ ہمارے نبی سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے تھے؟ عائشہ رضی اللہ عنہا سے. تمام ازواج مطہرات کو معلوم تھا کہ ہمارے نبی سب سے زیادہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے محبت کرتے تھے. اس کا تعلق دل سے ہے. ایک بیوی سے زیادہ محبت، ایک بیوی سے کم محبت، اس میں انصاف نہیں ہو سکتا. پورے بیوی سے ایک ساتھ محبت نہیں ہو سکتا. اس میں اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں کرے گا. کیونکہ یہ انسان کی طاقت میں نہیں ہے. یہ انسان کی طاقت میں نہیں ہے کہ دل میں کسی سے زیادہ محبت کرنا، کسی سے کم محبت کرنا. یہ انسان کی طاقت میں سے نہیں ہے. جو انسان کی طاقت میں سے نہیں ہے، اللہ اس میں پکڑ نہیں کرے گا. اللہ اس میں پکڑ نہیں کرے گا کیونکہ دل کا تعلق انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے. لیکن کس میں پکڑ ہوگا؟ خرچے میں. اگر آپ ایک بیوی کو کم دیتی ہیں پیسہ، ایک بیوی کو زیادہ دیتی ہیں، یہاں اللہ تعالیٰ پکڑ کرے گا. آپ ایک بیوی کے ساتھ رہتے ہیں 2 دن، ایک دوسری بیوی سے صرف 1 دن رہتے ہیں، یہاں اللہ تعالیٰ پکڑ کرے گا. یعنی کہ کام میں جہاں تک ہے وہاں انصاف ہونا چاہیے. دل کا جو تعلق ہے یہاں کم محبت، زیادہ محبت، اس میں پکڑ نہیں ہے. وہی اللہ نے فرمایا کہ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، تم بیوی کے درمیان انصاف نہیں کر سکتے اگر تم کوشش بھی کرو، انصاف نہیں ہو سکتے کیونکہ اس کا تعلق دل سے ہے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ فلا، پس تم نہ ہو جاؤ. فلا کا مطلب پس، لا کا مطلب نہیں، پس تم نہ ہو جاؤ
تمیلو مطلب مائل ہونا، ایک طرف جھکنا. کل المیل پورا کا کل کا مطلب پورا، میل کا مطلب جھکنا. یعنی کہ ایک زید کے پاس 2 بیوی ہیں. ہاں زید کیا ہے، ایک بیوی کے ساتھ زیادہ لگتا ہے، اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، اسی پر خرچ کرتا ہے، ایک اور بیوی کو چھوڑ دیتا ہے. حالانکہ زید کے پاس 2 بیوی ہیں. ایک بیوی کو بہت زیادہ محبت کرتا ہے، اسے خرچ کرتا ہے، اسی کے ساتھ زیادہ رہتا ہے، ایک اور بیوی کو چھوڑ دیتا ہے، ایک اور بیوی کو وہ چھوڑ دیتا ہے. یہ جائز نہیں ہے شریعت میں. وہیں اللہ نے فرمایا کہ فلا تمیلو، تم نہ ہو جاؤ، کل المیل پورا کا پورا جھکنا، پورا کا پورا ایک بیوی کی طرف ہی جھک جاتی ہیں، اسی بیوی پر خرچ کرتی ہیں، اسی بیوی کے ساتھ زیادہ رہتے ہیں، دوسری بیوی کو چھوڑ دیتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ اس طرح مت. میل کا مطلب جھکنا. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی انسان کے پاس 2 بیوی ہیں، وہ ایک بیوی کو زیادہ دیکھتا ہے، دوسری بیوی کو نہیں دیکھتا ہے، تو کل قیامت کے دن ایسا آئے گا اس کا ایک جو حصہ ہوگا نا، جسم کا آدھا حصہ گرا ہوا ہوگا. اس کا جسم کا آدھا حصہ جو نا ایک طرف گرا ہوا ہوگا، کیونکہ وہ ایک ہی بیوی کی طرف جھکتا تھا، ایک ہی بیوی کی طرف آتا تھا، دوسری بیوی کو نہیں دیکھتا تھا. تو عذاب بھی اسی طرح ہوگا کہ اس کا ایک ہی طرف پورا کا پورا کیا ہے، جھکا ہوا ہوگا پورا ایک دم. پورے لوگوں کے سامنے ایسا آئے گا قیامت کے دن، اس کا پورا جھکا ہوا ہوگا. وہیں اللہ نے فرمایا کہ فلا تمیل، تم نہ جھکو، کل المیل پورا کا پورا. ایک ہی بیوی کی طرف خرچ کرنا، اسی کی طرف کیا ہے زیادہ دیکھ بھال کرنا، اسی کے گھر میں زیادہ رہنا، اسی کے ساتھ رات رہنا، یہ سب جائز نہیں. 2 بیوی ہے، ایک رات اس گھر میں، ایک رات ایک اور بیوی گھر میں. 2 بیوی ہے تو یہ گھر میں بھی کیا ہے، آپ اس بیوی کے ساتھ بھی رہو، اس بیوی کے ساتھ بھی رہو. لیکن ایک ہی بیوی کے ساتھ رہنا، دوسری بیوی کو چھوڑنا، اسی اللہ نے فرمایا کہ فتذروها، فا کا مطلب پس، تذروها تو چھوڑنا. زید ایک بیوی کے پاس ہی رہتا ہے، دوسری بیوی کو چھوڑ دیتا ہے. فتذروها پس دوسری بیوی کو چھوڑ دیتا ہے. کیسا چھوڑ دیتا ہے؟ قرآن نے کہا کہ کل معلقہ، گویا کہ وہ لٹکی ہوئی ہے. زید کے پاس 2 بیوی ہے، ایک بیوی کی طرف ہی آتا ہے، دوسری بیوی کو چھوڑ دیتا ہے. جس بیوی کو زید چھوڑ دیا ہے، حالانکہ اسی کی بیوی ہے، لیکن اسے زیادہ نیگلیکٹ کرتا ہے، اس پر خرچ نہیں کرتا ہے، اس کے پاس آتا بھی نہیں. تو اللہ نے اس بیوی کو کہا کہ کل معلقہ، وہ بیوی لٹکی ہوئی ہے، آسمان و درمیان کے درمیان لٹکی ہوئی ہے. یعنی کہ وہ بیوی کیا ہے، نہ کیا ہے وہ زید اس بیوی کو طلاق دیتا ہے، نہ ہی اس بیوی کو کیا ہے زید خرچ کرتا ہے. گویا کہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی، وہ بیوی دوسری شادی بھی نہیں کر سکتی، کچھ بھی نہیں کر سکتی. تو گویا کہ ایک طرف سے ظلم ہوگا اس بیوی پر. گویا کہ یہ بیوی کیا ہے، جس بیوی کی طرف زید آتا نہیں ہے، اس پر خرچ نہیں کرتا ہے، گویا کہ بیوی آسمان و زمین میں لٹکی ہوئی ہے. لٹکی ہوئی کا مطلب نہ ہے وہ بیوی دوسری شادی کر سکتی کیونکہ زید کی بیوی ہے، نہیں. یہ اس طرح جو ہے، بلکہ مائک آف کر لیجئے. ابی بن کعب رضی اللہ عنہ جو ہے نا، المعلقہ کا معنی کہتے ہیں کہ المسجونہ، گویا کہ وہ جیل میں ہے. گویا کہ کیا ہے، دوسری بیوی جو ہے نا، جس بیوی کو زید چھوڑ دیا ہے، گویا کہ بیوی کیا ہے جیل میں ہے. وہ نہ باہر آ سکتی ہے نہ اندر، بلکہ جیل میں ہے. تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے. ایک ہی بیوی کی طرف پورا کا پورا جھک جائے، دوسری بیوی کی طرف نہ آئے، یہ کیا ہے نہیں ہونی چاہیے. فتذروها کالمعلقہ، معلقہ مطلب لٹکی ہوئی ہے. پھر اللہ نے فرمایا کہ وَإِن تُصْلِحُوا، اگر تم اصلاح کر لیتے ہو، شوہر بیوی کیا ہے آپس میں اصلاح کر لیتے ہو، وَتَتَّقُوا اور کہ اللہ سے ڈرتے ہو، فَإِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ تعالیٰ کان برابر غفوراً بخشنے والا ہے، اور رحیماً رحم کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ اگر آپس میں بیوی اصلاح کر لیتے ہیں، شوہر بیوی، تو الحمدللہ کیا ہے اللہ تعالیٰ ان دونوں کے درمیان اصلاح کرے گا. ان دونوں کے درمیان جو بھی غلط فہمی اللہ تعالیٰ دور کر دے گا، اگر واقعی دونوں کیا ہے اصلاح کی نیت سے بیٹھیں گے. یہاں اس آیت میں جو بات بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ایک انسان ایک سے دوسری شادی کر سکتا ہے. اس آیت سے کیا دلیل ملتی ہے کہ شوہر جو ہے نا ایک سے جائز شادی کر سکتا ہے، 2 بیوی بھی رکھ سکتا ہے، 3 بیوی بھی رکھ سکتا ہے، 4 بیوی بھی رکھ سکتا ہے. اس آیت میں وہی اللہ نے فرمایا کہ بین النساء، عورتوں کے درمیان ایک انسان کیا ہے دوسری تیسری شادی بھی کیا ہے کر سکتا ہے. لیکن یہاں ایک مسئلہ یہ ہے، جیسا کہ ہم بولتے ہیں کہ ہم دوسری شادی کریں گے، تیسری شادی، شوہر بولتا ہے نا میں دوسری شادی کروں گا، تیسری شادی کروں گا. کن لوگوں پر کیا ہے دوسری شادی کرنا واجب ہے، یہ پہلا مسئلہ ہے. کن لوگوں پر دوسری شادی کرنا حرام ہے، یہ دوسرا مسئلہ ہے. ہاں، کن لوگوں پر دوسری شادی کرنا مکروہ ہے، اچھی بات نہیں ہے. یہ 3 باتیں انشاءاللہ ہم جانیں گے. کن لوگوں پر واجب ہے دوسری شادی، کن لوگوں پر حرام ہے دوسری شادی، کن لوگوں پر کیا ہے دوسری شادی مکروہ ہے، اچھی بات نہیں ہے. سب سے پہلے کن لوگوں پر واجب ہے. زید ہے، اس کی شادی ہو گئی،
زید کیا ہے اس کی شادی ہو گئی. اب زید کے پاس کیا ہے جو شادی ہوگی اس کی بیوی میں کچھ کمی ہے. پہلا زید جسے شادی کیا ہے اس بیوی میں کچھ کمی ہے. دوسرا اگر زید دوسری شادی نہیں کرے گا تو زنا میں پڑ سکتا ہے. اگر زید دوسری شادی نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ زنا میں پڑ سکتا ہے. تیسری چیز زید کے پاس پیسہ بھی ہے, وہ دوسری شادی کرنے کے بعد اتنا پیسہ ہے کہ وہ دوسری شادی کر سکتا ہے. چوتھا زید کو پوری امید ہے کہ وہ انصاف بھی کرے گا بیویوں کے درمیان. کل اگر دوسری شادی بھی کرے گا تو انصاف بھی کرے گا بیویوں کے درمیان. اگر یہ 4 چیزیں اگر ہے تو ایسے وقت زید پر دوسری شادی کرنا واجب ہے. بیوی کو روکنا بھی جائز نہیں. ایسے وقت بیوی کو روکنا بھی جائز نہیں ہے کہ وہ شوہر دوسری شادی نہ کرے. یہ 4 شرط ہے. ایک ہے زید کا ہے اگر دوسری شادی نہیں کرے گا تو زنا کر سکتا ہے, زید کو ڈر ہے. دوسرا بیوی میں کچھ کمی پائی جاتی ہے. تیسرا زید کو پورا یقین ہے کہ کیا ہے وہ دوسری شادی کرنے کے بعد اس سے انصاف کرے گا پیسے میں, ہر چیز میں. چوتھا جب بھی کیا ہے وہ دوسری شادی کرے گا تو زید کیا ہے ان کے درمیان انصاف کرے گا, اور کیا ہے پیسہ بھی ہے زید کے پاس دوسری شادی کے لیے. تو ایسے وقت زید کو دوسری شادی کرنا واجب ہے. کیوں؟ کیونکہ زنا کرنا حرام ہے. اس حرام کام سے بچنے, کیونکہ زید کو پورا امید ہے اب وہ دوسری شادی نہیں کرے گا تو کیا ہے وہ زنا کر سکتا ہے. تو ایسے وقت زید پر واجب ہے کہ وہ دوسری شادی کر کیا ہے زنا سے بچے گا. جبکہ زید کے پاس پیسہ بھی ہونا چاہیے دوسری شادی کے لیے, دوسرا انصاف کرنے کی طاقت بھی ہو. ایسے وقت زید کو دوسری شادی کرنا واجب ہے. یہ پہلا مسئلہ. دوسرا کب حرام ہے دوسری شادی کرنا؟ زید ہے اسے پوری امید ہے کہ میں دوسری شادی کر کے انصاف نہیں کروں گا, پیسہ بھی نہیں ہے, اسے معلوم ہے کہ میں انصاف بھی نہیں کروں گا, دوسری بیوی کو پیسہ بھی نہیں دوں گا, اسے پورا یقین ہے. تو ایسے وقت زید کو دوسری شادی کرنا حرام. ایسے وقت کیا ہے دوسری شادی کرنا زید کو کیا ہے حرام ہے. تیسرا جو مسئلہ ہے کہ کب مکروہ ہے. مکروہ کا مطلب کب اچھی بات نہیں ہے. تو یہاں اہل علم نے فرمایا کہ اگر کوئی زید جو ہے نا اگر دوسری شادی کرے گا, زید مثال طور پر زید دوسری شادی کرے گا, کرنے کے بعد زید کیا ہے دین کے کام سے رک سکتا ہے, دعوتی کام نہیں کر سکتا. پہلی شادی کیا زید نے الحمدللہ دین کا کام کیا, لوگوں کے درمیان بیان دیا, اور کیا ہے جو بھی دین کا کام ہے وہ کرتا رہا. اب دوسری شادی اگر زید کرے گا تو پوری امید ہے کہ زید کیا ہے دین کے کام میں کچھ کمی پیدا ہو سکتی ہے, دین کا کام اتنا نہیں کر سکتا. ایسے وقت زید کو دوسری شادی کرنا مکروہ ہے, اچھی بات نہیں ہے. ایسے وقت کیا ہے مکروہ ہے, اچھی بات نہیں. اللہ المستعان, تھوڑا مائک آف کر لیجیے. یہ ہو گیا 4 مسئلہ. 3 مسئلہ کب واجب ہے, کب حرام ہے, کب مکروہ. یہ 3 چیزیں کیا ہیں, کیونکہ یہ آیت میں دلیل ہے کہ کیا ہے ایک مرد کیا ہے دوسری شادی کر سکتا ہے. لیکن یہاں آپ دیکھیں گے کب واجب ہے, کب حرام ہے, کب مکروہ ہے. 3 باتیں کیا ہم کو معلوم ہوئی اس آیت سے. اس کے بعد اب دیکھیے آیت نمبر 130. آیت نمبر 130 وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا. یہاں اللہ نے یہ فرمایا کہ شوہر بیوی کا آپس میں نہیں جمتی ہے شوہر بیوی کو. بیوی نے اصلاح کرنے کی کوشش کی, نہیں ہوا. شوہر نے بھی کوشش کیا, نہیں ہوا. بیوی دیکھتی ہے کہ شوہر کیا ہے مجھے نگلیکٹ کرتا ہے, انصاف کرنے کی بہت کوشش کرتی ہے بیوی, نہیں ہوتا. تو اللہ نے کہا کہ دونوں الگ ہو جاؤ, خلا کے ذریعے سے دونوں الگ ہو جاؤ. وہ اللہ نے فرمایا کہ وَإِن, دیکھیں اصلاح کیے نہیں ہوا تو اللہ نے فرمایا کہ وَإِن اگر يَتَفَرَّقَا, دونوں الگ ہو جاؤ. يَتَفَرَّقَا مطلب الگ ہونا, شوہر بیوی الگ ہو جاؤ. یعنی کہ بیوی کہتی ہے کہ اب میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی, تو الحمدللہ بیوی کیا کرے گی, جو مہر شوہر نے دیا ہے اسے لوٹا کر کیا ہے بیوی الگ ہو جائے گی. وہی اللہ نے فرمایا کہ وَإِن يَتَفَرَّقَا, اگر یہ دونوں الگ ہو جائیں, اگر یہ دونوں الگ ہو جائے اصلاح کرنے کے بعد, اس کے بعد بھی نہیں ہوا تو شوہر بیوی الگ ہو سکتے ہیں. ہاں, لیکن یہاں اللہ نے ایک بات یہ ذکر کی کہ آج کل لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ طلاق ہو گیا, خلا ہو گیا تو ہم برباد ہو گئے, ہم پر کون خرچ کرنے والا ہے. اللہ نے کہا کہ وَإِن يَتَفَرَّقَا, اگر شوہر بیوی الگ ہو جائے, يُغْنِ اللَّهُ, اللہ بے نیاز کر دے گا, کُلًّا, ہر ایک کو, مِن سَعَتِهِ, اپنے رحمت سے. مایوس نہیں ہونا چاہیے, میرا طلاق ہو گیا, میرا خلا ہو گیا, اب مجھے کیا ہو گیا, کون مجھے خرچ کرے گا. نہیں, اللہ تعالیٰ دے گا, اللہ تعالیٰ نوازے گا. وہی اللہ نے فرمایا کہ يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِن سَعَتِهِ, ہر ایک کو کیا ہے اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے کیا ہے نواز دے گا.
یہ نہ سوچے کہ میری طلاق ہو گئی ہے اب مجھے کیا ہوگا، نہیں، اللہ تعالیٰ دے گا انشاءاللہ۔ وہی اللہ نے فرمایا کہ یغنی اللہ کلا من سعتی، اپنی رحمت سے اللہ تعالیٰ کے، ہو سکتا ہے کہ کیا ہے اب دونوں جوڑی تھی، دونوں الگ ہو گئے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اچھا بیوی آپ کو نواز دے، اللہ تعالیٰ اور اچھے شوہر سے آپ کو نواز دے، ہو سکتا ہے یہ اللہ کی جانب سے۔ وہی اللہ نے فرمایا کہ اگر دونوں الگ ہوتے ہیں تو یہ مت سمجھو کہ آپ کوئی خرچ کرنے والا آپ کو نہیں ہے، ہاں، تو اللہ نے فرمایا کہ یغنی اللہ آپ کو بے نیاز کر دے گا کلا من سعتی، اپنی رحمت سے اللہ تعالیٰ کے آپ کو بے نیاز کر دے گا۔ یہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کون خرچ کرے گا مجھ پر، نہیں۔ دیکھیں یہاں تو اللہ نے فرمایا کہ شوہر بھی، اس کی مثال حدیث میں جو ہے نا آپ دیکھیں گے ثابت بن قیس جو ہے نا صحابی رسول، یہ وہ صحابی تھے جو جن کو ہمارے نبی نے جنت کی خوشخبری دے دی۔ کون ہی؟ ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ، وہ جنتی صحابہ تھے، بلکہ ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کے بارے میں حدیث آتی ہے صحیح بخاری میں، اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ کر ہنستے ہیں، کن کو؟ ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ۔ اتنی بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں کہ ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر، ان کی مہمان نوازی کو دیکھ کر۔ کیا مشہور واقعہ ہے، اس واقعے میں یہ ہے کہ ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کے گھر میں ایک مہمان آتے ہیں، تو کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، کھانے پینے کے لیے، تو ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ نے کیا ہے مہمان کو دسترخوان میں بٹھا کر کیا ہے تو لائٹ جو ہوتا ہے وہ بند کر دی، اس زمانے میں جو لاٹین جو ہوتا ہے وہ بند کر دی، تو مہمان پورا کھا لیا۔ یہ ثابت بن قیس ایسا کہ گویا کہ وہ کھا رہے ہیں، تب مہمان کو احساس نہ ہو کہ کھانا کیا ہے صرف مہمان کے لیے۔ تو پورا واقعہ جو مشہور ہے، یعنی کہ اس میں ایسا ہوا کہ ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کیا وہ رات کیا بھوکے سوئے، اپنا جو کھانا ہے وہ مہمان کو کھلائے، لیکن رات بھوکے سوئے۔ اس کام پر کیا ہے اللہ تعالیٰ ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ پر خوش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ یہ ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ جنتی صحابہ ہیں، ان کی بیوی ہمارے نبی کے پاس آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں اللہ کے نبی ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ بہت نیک ہے، بہت نیک ہے، لیکن میں ان کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ اے نبی، وہ تو بہت نیک ہے ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ، لیکن میں ان کا حق ادا نہیں کر سکتی، تو اس وجہ سے میں چاہتی ہوں کہ ان سے الگ ہو جاؤں۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ کیا تم جو مہر میں جو باغ دیے تھے ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ، کیا تم اس کے واپس کر سکتے ہیں؟ تو ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کی جو بیوی ہے وہ کہتی ہیں کہ ہاں اللہ کے نبی، جو مہر میں انہوں نے جو باغ دیے تھے میں اسے واپس کر دوں گی۔ تو الحمدللہ کیا ہے ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کی جو بیوی ہے نا، جو مہر میں جو ان کو باغ ملے تھے وہ ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کو دے دیتے ہیں، اس کے بعد کیا ان دونوں کے درمیان الگ ہو جاتا ہے، خلا ہو جاتا ہے۔ خلا میں کیا ہوتا ہے، مہر میں جو چیز ہے وہ واپس کر کے کیا ہے بیوی خلا لے گی۔ تو وہ اسی طرح وہی اللہ نے یہاں فرمایا کہ وَإِن يَتَفَرَّقَا، اگر یہ دونوں الگ بھی ہو جائے، اگر یہ دونوں الگ بھی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کیا ہے اپنی رحمت سے کیا ان دونوں کو نواز دے گا۔ یہاں اللہ نے وَإِن کا استعمال کیا، وَإِن۔ اب ایک سوال ہے کہ معاشرے میں سب سے زیادہ خلا ہوتا ہے یعنی تو لوگ مل کر، اکثر میجارٹی یہی ہے کہ لوگ کبھی کبھی کیا ہے خلا ہوتا ہے، 50 میں 10 ہوتا ہے خلا، بس 50 میں 10 طلاق ہوتا ہے بس۔ اکثر میجارٹی جو ہے نا وہ کیا ہوتا ہے، لوگ مل کر ہی رہتے ہیں شوہر بیوی۔ تو اسی وجہ سے اللہ نے ان کا لفظ استعمال کیا ہے۔ ان کا جو لفظ عربی زبان میں کم کے لیے استعمال ہوتا ہے، بہت کم چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ خلا کیا ہے بہت کم ہوتا ہے، خلا طلاق ہوتا ہے بہت کم ہوتا ہے، زیادہ تر کیا ہے لوگ مل کر ہی رہتے ہیں۔ ان کا لفظ عربی زبان میں جو ہے نا کم کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ بہت کم لوگ ایسی جو آپس میں کیا ہے الگ ہو جاتے ہیں۔ اگر الگ بھی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کیا ہے اپنی رحمت سے کیا ہے ان دونوں کو کیا ہے نواز دے گا۔ اس کے بعد اللہ نے اگر شوہر بیوی الگ بھی ہو جائے، اللہ نے ان دونوں کو شوہر بیوی کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ وکان اللہ، برابر اللہ تعالیٰ، وکان برابر اللہ تعالیٰ واسعاً، واسع مطلب کشادہ ہے، یعنی کہ آپ ٹینشن مت لو کہ آپ طلاق ہو گیا ہے خلا ہو گیا، نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو نواز دے گا، اپنے مال سے اللہ تعالیٰ نوازے گا آپ، واسعاً اللہ تعالیٰ کے کشادہ ہے، یعنی کہ آپ کو مال سے بھی اللہ تعالیٰ نواز دے گا، آپ کو جو عزت ہونا وہ بھی اللہ تعالیٰ دے دے گا۔ اسے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں کہ خلا ہو گیا یہ ہو گیا، نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جو دینا وہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ واسع ہے، مطلب کشادہ ہے اللہ تعالیٰ، یعنی کہ آپ کو جو ہونا ہے مال کی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو دے دے گا، اچھے شوہر کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا، اچھی بیوی کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ دے گا، واسع اللہ تعالیٰ کشادہ ہے، حکیم اور اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے، یعنی کہ جو بھی فیصلہ ہوتا ہے وہ اللہ کی حکمت میں ہے، آپ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، وہ بھی تقدیر میں تھا، بس آپ اللہ سے اچھی امید رکھو، اس کے بعد کیا زندگی اللہ تعالیٰ بدلا دے گا۔ وہی اللہ نے فرمایا کہ وکان اللہ واسعا حکیما۔